बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन है और इस दिन की निस्बत से हमने अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में अपनी तरफ से एक नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम अपने स्टूडियो में इनेकाद किया है। इस सिलसिले में हमारे साथ नौजवान स्कॉलर उबैद सुलेमानी साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे 12 रबीउल अव्वल के जो मुबारक दिन है इस महीने की निस्बत से कुछ ना कुछ अपनी आवाम को जो क्वेश्चन बाज़ दफ़ा लोगों के जहन में आते हैं कि 12 रबीउल अव्वल क्या चीज़ है, क्यों मनाई जाती है, ये इसको ईद का नाम किस लिए दिया जाता है, ये थोड़े से क्वेश्चन है जिस पे थोड़ा सा हम आज अपनी तरफ से एक नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुलेमानी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं सर अपने स्टूडियो में। और आज के दिन की निस्बत से थोड़ा सा आप हमारी आवाम को ये बताएंगे कि 12 रबीउल अव्वल है क्या। जिस तरह इस्लाम में 2 ईदें हैं तो इसको ईद मिलादुन नबी जो बनाया एक नाम दिया गया है या इसको मनाते हैं, इसकी हकीकत थोड़ी सी बता दें कि 2 ईदें तो ज़िक्र हैं, ये तीसरी ईद किस तरह हमने ईद मिलादुन नबी के हिसाब से आवाम को ज़रा बताएं कि किस तरह हमने ये ऐड किया है लफ्ज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कैनी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मुबारक दिन के मौके पर हमें मदऊ किया और आवाम के साथ मुखातिब होने का मौका दिया और ख़ुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासआदत है उस हवाले से गुफ्तगू करने का मौका फ़राहम किया। आपने इंतहाई अहम सवाल किया कि 2 ईदें हैं, तीसरी ईद कहाँ से आ गई। कैनी साहब आपको मज़े की बात बताऊँ कि सिर्फ 2 ही ईदें नहीं हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि साल में 52 ईदें और भी हैं तो आप कहेंगे ये कैसे है। ठीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मा का जो दिन है वो ईद का दिन है। इसके अलावा भी ईद कहते हैं खुशी को। ठीक, अब ईद मिलादुन नबी आपने कह दिया कि ईद मिलादुन नबी का मकसद क्या है, तो ईद मिलादुन नबी का मकसद ये होता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बौसत है, जो आप मबूस हुए, जो जिनकी वजह से हम उनके उम्मती बने और वो हमारे आखिरी नबी बने, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि बाकी जो नबी थे बहुत सारे नबियों ने ये दुआएं की कि या अल्लाह हमें इस नबी की उम्मत में शामिल फरमा दे, लेकिन हम बिन मांगे इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन गए। और ईद मिलादुन नबी का मकसद ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है उसको हम मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, आमद में खुशी मनाते हैं, तो उसको ईद मिलादुन नबी कहते हैं। और वैसे भी ईद मिलादुन नबी का मकसद हम सिर्फ एक ही दिन नहीं मनाते, ये 12 रबीउल अव्वल के अलावा भी हर दिन ही तकरीबन मनाई जाती है। ईद मिलादुन नबी हम मनाते हैं, इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है सर? कैनी साहब, ईद मिलादुन नबी के अगर प्रोग्राम में हम शिरकत करें, आपने भी शिरकत की होगी, अवाम नास भी शिरकत करती है। ईद मिलादुन नबी का मकसद ये होता है हम नबी की आमद के चर्चे करें। नबी की आमद के चर्चे करने का मकसद ये था कि इससे पहले अब औरतें ईद मिलादुन नबी क्यों मनाएं, ये सवाल भी एक पैदा होता है। सही कैनी साहब, पहले जो माशरा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले किस तरह औरतों को जब कोई बच्ची पैदा होती तो उसको दफन कर दिया जाता था। बिल्कुल, कितना बड़ा जुल्म सितम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए नहीं बल्कि कमो बेश अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात को तख्लीक किया। हर मखलूक के लिए इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक़ात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और इसको जो रबीउल अव्वल में महफिल की जाती हैं उनमें यह कुछ होता है, तिलावत की जाती है, उसके बाद नात पढ़ी जाती है और उसके बाद नबी की आमद के तज़किरे किए जाते हैं, उनके मुअज़्ज़ात, कमालात, सिफ़ात और साफ़े हमीदा को बयान किया जाता है। यही कुछ होता है महफिल मिलादुन नबी में। ठीक, सुलेमानी साहब, जगह जगह माशाल्लाह मिलाद मनाई जाती है। आप हमारी नाज़रीन को ये बताएं कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में भी कोई अपनी इस विलादत की खुशी मनाई या कोई जश्न या इस तरह की कोई चीज़ जो हम जिस निस्बत से हम आगे हमने ये चीज़ चलाई है, इस बारे में थोड़ा सा हमारे अवाम को बताएं। जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर पीर को रोज़ा रखते हैं, इसकी खास वजह क्या है? ठीक, एक पीर को ही आप रोज़ा रखते हैं,
باقی دن بھی تو ہیں، باقی دن بھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، یہ میری ولادت کا دن ہے اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پیر کے دن میری ولادت ہوئی، روزہ رکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تب وہ اس طرح خوشی کا اظہار کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ کا ایک شکر ادا کرتے تھے. یہ بتائیں کہ یہ جو محفلیں جگہ جگہ ببرکت محفلیں منائی جاتی ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں سر؟ اس میں کیا چیز آپ عوام کو بتانا چاہتے ہیں؟ یا ایک تو تھوڑا آپ نے بتایا جی چلے جی ان کی آمد کی خوشی ہوتی ہے، مگر اس کے پیچھے اور تھوڑا سا اگر کوئی آپ بتانا چاہیں عوام کو کہ ان کا کیا مقاصد کیا ہیں ان محفلوں؟ یعنی صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ان محفل کا جو خاص مقصد ہوتا ہے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے عوام الناس کو روشناس کیا جائے، عوام کو بتایا جائے ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا، ہمارے نبی کا کردار کیا تھا. ہمارے نبی دیکھیں، اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام میں مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. بڑوں کی عزت کی بات ہے تب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ملتی ہے. چھوٹوں پر شفقت کی بات ہے. اس طرح آپ دیکھیں عرب میں اس طرح کیا جاتا تھا، بچوں کو گھوڑوں کے اوپر بٹھا کر گھوڑوں کو دوڑا دیا جاتا، بچے اوپر روتے، گھوڑے اور تیز بھاگتے، جس کی وجہ سے کئی بچے اس طرح زندگی کی بازی ہار جایا کرتے. اور وہ وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان چیزوں پہ وہ بڑا خوش ہوا کرتے تھے. عرب میں بہت کچھ عجیب و غریب چیزیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا. آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا. ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر امانت رکھوائی. صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود تھا. جب آپ کے پاس امانت رکھوائی گئی، ایگریمنٹ تھا کہ ہم اس کو 3 دنوں کے بعد واپس لے کر جائیں گے. وہ پھر یہودی واپس آیا. اب ایک کمال کی چیز یہ ہے کیانی صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ یہودیوں کا بھی اعتماد تھا. ان کو بھی یقین تھا کہ یہ صادق اور امین ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب امانت رکھوائی، کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گیا، کہا میری امانت واپس کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا اے یہودی، تم نے تو 3 دن کا کہا تھا، ابھی آ گئے ہو، ابھی واپس لے کر جا رہے ہو. تو صحابہ کرام بھی پاس تھے، انہوں نے غصے کے ساتھ دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا اے صحابہ، اس کی امانت اسے واپس لوٹا دو اور ساتھ اس کو کچھ اضافی کھجوریں بھی دو. ماشاءاللہ. جب اضافی کھجوریں بھی دیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے وہ یہودی سوال کرتا ہے اے آپ بتائیں کہ آپ نے یہ اضافی جو کھجوریں دی ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا، کہا کہ یہ میرے پاس جو صحابہ تھے، کچھ صحابہ نے آپ کی طرف غصے کے ساتھ دیکھا، یہ اس کا صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں. آپ کی جو سیرت ہے، پروگرام میں یہی کچھ ہوتا ہے، نبی کی آمد کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کا جو کردار تھا وہ عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور اس کو ایک منانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں کیے جاتے ہیں. یعنی صاحب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو. اب اگر ہمارا اپنا بیٹا پیدا ہو، کوئی اولاد ہو جائے تو ہم اس کا جشن کسی سے پوچھ کر تو نہیں مناتے. بہرحال یہ ایک ذہن میں سوالات آتے رہتے ہیں. کوئی اب 14 اگست ہو، یوم دفاع ہو، یہ پاکستان کے دن ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر میں نے اس نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا. تو جتنا کچھ بنایا میں نے اپنے اس محبوب کے لیے بنایا. تو عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا آپ ہماری دیکھنے سننے والوں کو بتائیں گے. قرآن پاک کے حوالے سے بھی اس کا کوئی، اس میں بھی کوئی ذکر ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے؟ بالکل کیانی صاحب، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ابھی آپ نے پڑھی ہے. جی اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو. یعنی صاحب کائنات کے اندر کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت عظمیٰ ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت بھی آپ کے منہ سے رب ہب لی امتی، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں ہو رہی تھی. اور اسی طرح ایک وصیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب وصال آپ کے قریب آیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم دیا کہ اے علی، جب میں وفات پا جاؤں، جب میں وصال کر جاؤں تو آپ نے مجھے دفنانا ہے، آپ نے مجھے قبر کے اندر اتارنا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے جب آپ کو قبر میں اتارا، لحد میں اتارا،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے، سبحان ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو مجھے وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارکہ سے صرف یہی الفاظ سننے کو مل رہے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اس نبی کا تذکرہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ امت کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مزید عرض کروں گا کہ کیانی صاحب ایک پاگل سی عورت تھی، وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، ساتھ صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود تھا۔ ہر وقت صحابہ کرام آپ کی خدمت میں رہا کرتے اور دیکھنے کی طلب رہتی صحابہ کے اندر۔ جب آپ موجود تھے وہاں پر مسجد نبوی کے اندر تو ایک پاگل سی عورت آتی ہے، حالانکہ کیانی صاحب کو پتہ ہے کوئی بھی پاگل ہو لوگ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، دور سے جاتے ہیں، کہیں یہ ہمارے کپڑے نہ پھاڑ دے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی ہمارے لیے مسئلہ کھڑا نہ کر دے۔ وہ عورت اشارہ کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ امام الانبیاء ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ مسجد نبوی سے صحابہ کرام کے جمع غفیر سے اٹھے اور اس عورت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہے لیکن بات یہاں پر نہیں کرنی، تھوڑا آگے جا کر کرنی ہے۔ اب پاگل عورتیں پورے مدینہ کے لوگ، بستی کے لوگ، علاقے کے لوگ سب جانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اب گرمیوں کا مہینہ ہے، مدینے کی گرم ریت ہے، امام الانبیاء، فخر کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، آپ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ طویل وقت گزر جاتا ہے۔ جب وقت گزرتا گیا صحابہ کرام بھی پریشان ہیں، یہ عورت کب چھوڑے گی اور کب ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آئیں گے اور ہم دیدار کریں گے۔ آپ کے دیدار کا مشتاق ہوا کرتے صحابہ کرام۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جاتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ یہ عورت پاگل ہے، اس کی کوئی سنتا نہیں ہے، اس کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا کیانی صاحب، اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا اور آپ اتنی دیر سے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ تاریخی جملے آج امت ان کو یاد کر لے، وہ تاریخی جملے یہ تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا صحابہ میں جانتا ہوں یہ عورت پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں تو صرف انسانوں کے لیے نہیں تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ اگر اس بوڑھی کی، اس پاگل عورت کی میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنیں گے اس کی؟ تو امام الانبیاء کو اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اسی وجہ سے ہم ان کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جی عبید الرحمن سلیمانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہماری ناظرین کو بہت اچھے جو کوشچن تھے ان کے جوابات جو عوام کے ذہن میں تھے آپ نے ان کو کلیئر کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آئندہ پھر کسی ٹائم کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔